کچھ کسان خواتین ٹماٹر کے بیج لگا رہی ہیں تو کچھ پیاز کی کیاریوں کی گوڈی میں مصروف ہیں۔ یہ اسلام آباد سے 2 گھنٹے دور ضلع چکوال کے ایک گاؤں ناڑا مغلاں کا منظر ہے۔ 2 ایکڑ پر پھیلے اس فارم پر خواتین ہی کام کرتی ہیں، مگر خاص بات یہ ہے کہ کب کیا کیسے کاشت کرنا ہے، کہاں بیچنا ہے، اس کا فیصلہ وہ خود مل کر کرتی ہیں۔ پودا نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے اس علاقے میں آج سے 8 سال پہلے کام شروع کیا تھا۔ پہلے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کسی چیز کا بھی۔ سن 2007 سے ہم جب پودا جوائن کیا ہے انہوں نے، تو ادھر آ کے انہوں نے بتایا ہے سبزیاں لگانی ہے، یا اتنی جگہ پہ لگایا، لہسن ہوتا ہے، مولی تھی، گاجر اور سبزیاں بہت ساری، میتھی، ایسی چیزیں جو ہے نا اب گرمیوں کے لگائیں گے، کدو ہو گیا، توری ہوگی۔ جیسے کہ ہمارے گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے میں خود ہی سنبھالتی ہوں، جو میرے میاں کی ہوتی ہے آمدنی گھر کے سبزیوں میں سے جو کچھ کرتے ہیں، اناج وغیرہ جو کرتے ہیں ہم فروخت کرتے ہیں، اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے اس میں سے میں خود ہی اپنے گھر کا سارا کرتی ہوں، نظام چلاتی ہوں۔ اس فارم پر پچھلے 8-10 سالوں کے دوران 150 سے زائد خواتین نے کھیتی باڑی کے جدید طریقوں کی تربیت لی ہے۔ اس وقت یہاں 25 خواتین کام کر رہی ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد زراعت کی تربیت لے رہی ہے۔ مشاورتی میٹنگز اس ٹریننگ کا اہم حصہ ہیں۔ پودے پھل سٹنے پہ وہ اپنے پودیاں کی دیسی جڑی کھاد ہونی ہے نا وہ دیون۔ جو اسکول آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پودا کے زیر انتظام اور اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا ہے، تاکہ وہ کسان عورتیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو عام طور پر گاؤں یا اپنے گھروں میں چھوڑ آتی تھیں، انہیں باحفاظت بھی رکھا جا سکے اور انہیں تعلیم بھی دی جا سکے۔ علاقے کی کسان عورتوں کے 100 سے زائد بچے آج یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یوں ان ماؤں کو یہ فکر نہیں رہتی کہ اگر یہ گھر سے باہر کام کرنے نکلیں تو بچوں کا کیا ہوگا۔ یہاں پہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہ بچوں کو 4 سال کی عمر سے لے رہے تھے، تو جو عورتیں ہیں وہ کھیتوں میں چلی جاتی تھی کام کے لیے، تو بچے جو ہے یا وہ گلیوں میں گھومتے تھے، اور کچھ ایسے حادثات ہوئے جیسے 3-4 بچے جو ہیں ادھر تالاب ہے گاؤں کے پاس، تو وہ اس میں ڈوب کے تو مر گئے ہیں، اور جو اچھے اور انگلش میڈیم اسکول تھے وہ یہاں سے کافی دور واقع تھے اور والدین کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ پودا کی سربراہ سمینہ نذیر ناڑا مغلاں سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عام دیہاتوں کی طرح ان کے علاقے میں بھی خواتین کی معاشی اور معاشرتی خود مختاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہم نے یہ یہاں پہ فارم اسٹیبلش کیا جو کہ گاؤں کی عورتوں نے اور مردوں نے مل کے بنایا۔ سو بیسیکلی اٹس اے کمیونٹی فارم۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہ پٹوہار کا علاقہ ہے، تو کٹی پھٹی زمین ہے، لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے پلاٹ ہیں، تو یہاں کوئی بڑے لیول پہ تو زراعت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ صرف گندم اگتی تھی اور 3 مہینے لوگوں کے پاس دانے ہوتے تھے، اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتے تھے، نہ کھانے کو کچھ ہوتا تھا، نہ بیچنے کو کچھ ہوتا تھا۔ تو پھر ہم نے انہیں کے ساتھ مل کے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا کہ آپ ویلیو ایگریکلچر کریں، آپ وہ چیزیں اگائیں جس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دے گی، جیسے کہ فروٹ کے درخت لگائیں، اسی طرح وہ سبزیاں اگانا جو کہ عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آرگینک کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا۔ فارم پر تربیت دینے والی فرزانہ کہتی ہیں کہ مالی خود مختاری ملنے سے ان جیسی بہت سی خواتین کے خاندانوں کی حالت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اگر میں اپنی کو لوں تو مطلب میں جہاں پہ کام کر رہی ہوں، میں اپنی مطلب میری آمدنی بھی ہو رہی ہے، وہ میں اپنے اوپر بھی خرچ کر رہی ہوں، مطلب مجھے کوئی کسی کا پریشر نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ادھر کرنے ہیں یا کدھر لگانے ہیں آپ نے۔ اور ہم لوگ میرے ساتھ جو باقی عورتیں بھی ہیں، ہم لوگ فلی جو ہیں وہ ایک قسم کا مطلب کہتے ہیں با اختیار ہے، مرد بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے مردوں کو دبا دیا ہے، ان کی رائے اور ہماری رائے ایک ہوتی ہے۔ فارم پر کام کرنے اور جدید کھیتی باڑی کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ صرف پھل اور سبزیاں اگانا نہیں سیکھ رہی، بلکہ فیصلہ سازی کا حصہ بن کر خود اعتمادی اور اپنے حقوق سے متعلق آگاہی بھی حاصل کر رہی ہیں، جس سے وہ زندگی کے اہم فیصلے لینے کے لیے بھی تیار ہو رہی ہیں۔ کیتیا رانیز، وائس آف امریکہ، چکوال۔